معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ خود کو تسلی دینے کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت اب یہ تعویل گھڑ رہی ہے کہ 17 جولائی کے الیکشن میں حیران کن شکست دراصل ان کی جماعت کو نہیں بلکہ تحریک انصاف کے ان لوٹوں کو ہوئی جنہیں حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے مجبوری میں پارٹی ٹکٹ دیے گئے تھے، لیکن نون لیگ کے دیرینہ ووٹروں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور ووٹ دینے کے بجائے گھر بیٹھے رہنے کو ترجیح دی۔ مسلم لیگ کی قیادت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے وفاداروں کو میدان میں اتارتی تو نتائج بالکل مختلف ہوتے، لیکن نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ یہ تعویل ہر اعتبار سے بودی اور ناقص ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حیران کن شکست کا بنیادی سبب لوٹے نہیں بلکہ جان لیوا مہنگائی ہے۔ عام پاکستانی اب تک یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ عمران خان کی اقتدار سے رخصتی کے بعد کون سا عذاب نازل ہو گیا جس کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے طویل دورانیے کئی برسوں بعد واپس لوٹ آئے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھونا شروع ہو گئیں۔ اسی طرح بجلی اور گیس کی نرخوں میں بھی مسلسل اضافہ ہونا شروع ہو گیا، چنانچہ عوام یہ حقیقت تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں کہ یہ حادثہ ایک دم ہوا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ معاشی میدان میں جو افسردگی نظر آ رہی ہے وقت اس کی برسوں سے پرورش کر رہا تھا۔ رواں برس کے فروری کے آخر ہفتے میں روس کے یوکرین پر حملہ آور ہو جانے کے باوجود مسلم لیگ نون عمران کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے فارغ کروانے کی تڑپ میں مبتلا رہی۔ اس تحریک کو ہر صورت 29 مئی 2022 سے قبل کامیاب کروانا لازمی تصور کر لیا گیا۔ خلق خدا کو تاریخ کی اہمیت کی بابت ہرگز اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ تاریخ ایک اہم ریاستی عہدے پر تعیناتی اور اس کے ممکنہ اثرات کو اپوزیشن جماعتوں کے سرکردہ رہنما فقط ڈرائنگ روموں میں ہی زیر بحث لاتے رہے۔ عوام یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ اس دن کے بعد کون سی قیامت برپا ہو جانی تھی جسے ٹالنے کے لیے 11 جماعتیں یکسو ہو کر اکیلے عمران خان کے خلاف صف آرا ہو گئیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ کوئی پسند کرے یا نہیں، عمران خان نے اپنے خلاف ہوئی محلاتی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میں ذاتی طور پر امریکی سازش کو ان کی فراغت کا سبب نہیں ٹھہراتا۔ تحریک انصاف کے دیرینہ متوالے مگر اس سازشی کہانی کو دل و جان سے اپنا چکے ہیں۔ میر جعفر کی بابت بنائی داستان بھی انہیں بہت بھائی۔ روایتی اور سوشل میڈیا کے جارحانہ استعمال کے ذریعے عمران صاحب اپنے بیانیے کو روزانہ کی بنیاد پر ورد کی طرح دہراتے رہے۔ ان کی جگہ حکومت میں آئے شہباز شریف اور ان کے وزراء کوئی طاقتور جوابی بیانیہ تیار کرنے میں قطعاً ناکام رہے۔ عمران خان کی جگہ آنے والی حکومت کی کامل توجہ IMF کو رام کرنے تک محدود رہی۔ پاکستان کو امدادی رقم فراہم کرنے پر آمادگی سے قبل اس نے شہباز حکومت کو ایسے کئی فیصلے لینے کو مجبور کیا جس نے عوام کی روزمرہ زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ دوسری جانب ہمارے دوست اور برادر ممالک بھی خاطر خواہ مالی امداد فراہم کرنے سے گریز کے عالم میں رہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور ان کے وزراء نے آج تک یہ حقیقت لوگوں کے روبرو لانے کی جرت بھی نہیں دکھائی کہ مقتدر حلقوں نے انہیں رواں مالی برس کا بجٹ تیار کرنے سے قبل یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ بجٹ منظور کروانے کے بعد رواں برس کے اکتوبر میں عام انتخابات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس کے ایک ماہ بعد یعنی نومبر 2022 میں آرمی چیف کی تعیناتی کے بابت فیصلہ ہونا ہے۔ مقتدر حلقوں کی خواہش تھی کہ یہ فیصلہ صاف ستھرے انتخابات کے ذریعے قائم نئی حکومت کا وزیر اعظم کرے، لیکن شہباز شریف یہ پیغام ملنے کے بعد گھبرا گئے۔ انہیں خوف لاحق ہو گیا کہ IMF کو ہر صورت رام کرنے والا بجٹ تیار کرنے کے چند ہی ہفتوں بعد وہ اگر عوام سے ووٹ کے طلبگار ہوئے تو ان کی جماعت کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اپنے وزراء سمیت لندن چلے گئے، چنانچہ لندن میں مسلم لیگ نون کے حتمی فیصلہ ساز نواز شریف کے ساتھ طویل مشاورت ہوئی۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ عوام کو اذیت دینے والا بجٹ پیش کر دیا جائے۔ اس کی منظوری کے بعد مگر نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے اگلے برس کے اگست تک ہر صورت اقتدار ہی میں رہنا ہوگا، لیکن یہ فیصلہ عوامی جذبات سے قطعاً غافل دکھائی دیا۔ چنانچہ 17 جولائی کو آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ضمنی انتخابات نہیں بلکہ ریفرنڈم ہوا۔ اب 22 جولائی کو تحریک انصاف کے نامزد شدہ پرویز الہی صوبے کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عمران خان کے لیے سیاسی اعتبار سے لازمی ہو جائے گا کہ وہ لاہور کو مرکز بناتے ہوئے اسلام آباد پر لانگ مارچ کی تیاری کریں اور اس شہر پہنچ جانے کے بعد نئے انتخابات کی تاریخ لے کر ہی واپس جائیں۔ رانا ثناء اللہ کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے آئی عوامی یلغار کے آگے بند باندھنا ناممکن ہو جائے گا۔ ایسے میں بہتر یہی ہے کہ شہباز از خود وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو جائیں۔ ان کے اتحادی اس کے لیے رضامند نہ ہوں تو موجودہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے بجائے اسے کسی اور شخص کو وزیر اعظم منتخب کرنے کو مجبور کریں۔
नुसरत जावेद कहते हैं कि ये कदम उठाए बगैर मुस्लिम लीग नून की सियासी अमल में गजवज कर बहाली आइंदा कई महीनों तक नामुमकिन हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।